بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 6 اگست 1945 کو ایک امریکی بمبار جہاز نے جاپانی شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی جوہری ہتھیار کو جنگ کے میدان میں استعمال کیا گیا۔ اس بم نے فوری طور پر 80,000 افراد کو ہلاک کیا تھا۔ بعد میں تابکاری کی وجہ سے ہزاروں افراد اور بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے 3 دن بعد جاپانی شہر ناگاساکی پر ایک اور ایٹم بم گرا دیا گیا، جس سے فوری طور پر مزید 40,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک بار پھر وقت گزرنے کے ساتھ ہی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر ان بم دھماکوں نے جاپان کو ہتھیار ڈالنے اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر راضی کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس پر کافی بحث کی جا رہی ہے۔ آئیے ہم آپ کو ان بم دھماکوں سے متعلق کچھ حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، امریکہ کی ابتدائی ہٹ لسٹ میں جاپان کے 5 شہر تھے اور ناگاساکی ان میں سے ایک نہیں تھا۔ جی ہاں، اس فہرست میں کوکورا، ہیروشیما، یوکوہاما، نیگاتا اور کیوٹو شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کیوٹو کو اس فہرست سے نکالا گیا کیونکہ امریکی وزیر خارجہ ہنری سسٹمسن کو قدیم جاپانی دارالحکومت میں بہت دلچسپی تھی اور اس نے کئی دہائیوں پہلے اپنی شادی کی سہاگ رات وہاں گزاری تھی۔ کیوٹو کی بجائے ناگاساکی کو اس لسٹ میں قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ نمبر 2، ہیروشیما اور ناگاساکی بم بہت مختلف ڈیزائنوں پر مبنی تھے۔ ہیروشیما پر گرایا جانے والا لٹل بوائے بم انتہائی افزودہ یورینیم 235 سے بنا ہوا تھا، جبکہ ناگاساکی پر گرایا گیا بم فیٹ مین بم پلاٹونیم سے بنا تھا۔ ناگاساکی بم کو زیادہ پیچیدہ ڈیزائن سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3، جاپان پر گرائے گئے 2 بموں میں سے ایک بم کا کوڈ نام فلم دی مالٹیسی فالکن سے لیا گیا تھا۔ بموں کے کوڈ نام لٹل بوائے اور فیٹ مین کا انتخاب ان کے تخلیق کار رابرٹ سیربر نے کیا تھا، جنہوں نے بظاہر جان ہسٹن کی 1941 میں بنائی گئی فلم مالٹیسی فالکن سے متاثر کیا تھا۔ فلم میں فیٹ مین سڈنی کے کردار کا سپر گٹ مین ایک عرفی نام ہے، جبکہ لٹل بوائے کا نام اور اس طرح کے دیگر کرداروں کے نام بھی اس خوفناک بمباری میں استعمال کیے گئے۔ نمبر 4، صرف جاپان پر ایٹمی حملہ دوسری جنگ عظیم کی سب سے بڑی تباہی نہیں تھی، بلکہ آپریشن میٹنگ ہاؤس 9 مارچ 1945 کو امریکی ریاست نے ٹوکیو میں بمباری کر کے زبردست آگ لگائی۔ دراصل یہ دوسری جنگ عظیم کی تاریخ کا سب سے مہلک بم حملہ سمجھا جاتا ہے۔ میٹنگ ہاؤس میں بمبار طیاروں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی۔ نمبر 5، جوہری حملوں سے قبل امریکی فضائیہ نے جاپان میں انتباہی پرچے گرائے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ امریکی فضائیہ نے جاپانی عوام کو خبردار کرنے کے لیے فضا سے بہت سی پرچیاں گرائیں، لیکن حقیقت میں ان پمفلٹ میں ہیروشیما یا ناگاساکی میں سے کسی پر بھی آنے والے جوہری حملے کے بارے میں خاص طور پر متنبہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بجائے اس میں صرف فوری اور مکمل تباہی کا اعلان اور شہریوں کو فرار ہونے کی تاکید لکھی گئی تھی۔ نمبر 6، جب ہیروشیما پر بم گرائے گئے تو اس کی تابکاری کی وجہ سے لوگوں کے سائے تک معدوم ہو گئے تھے۔ ہیروشیما پر گرائے گئے بم کی شدت اس قدر تھی کہ موقع پر ضد میں آئے ہوئے سارے لوگ اور جاندار بالکل جل گئے تھے۔ یہ جلن اس قدر شدید اور اچانک تھی کہ لوگوں کے سایوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ نمبر 7، دوستو، جاپان پر ایٹمی حملے کے بعد ایک لمبے عرصے تک وہاں کوئی پودا پیدا نہیں ہوا، نہ ہی کسی کھیت میں فصل اگی۔ یہ اس ہولناک ظالمانہ حملے کا ایک اور خطرناک پہلو ہے۔ لیکن وہ صبح جاپانی لوگوں کے لیے کسی عید سے کم نہیں تھی جب ہیروشیما میں پہلا پودا زمین کے سینے سے نمودار ہوا۔ اس پودے کا نام اولینڈر ہے۔ اس کو جاپان پر ایٹمی حملے کے بعد ہیروشیما کے پہلے باضابطہ پھول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔